السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ لا احسانہ و شکر اللہ علی توفیقہ و امتنانہ واشہد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ایمانیات رزق 31 لیکچر انشاءاللہ اس کی کنٹینیوٹی اللہ توفیق عطا فرمائے ما توفیق الا باللہ بیان کرنے کی سننے کی اور عمل کرنے کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایمانیات ان رزق، اور لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق کے جو رزق اور یہ جو ہمیں خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، جو کہ زکوٰۃ اور صدقات کی، زکوٰۃ تو آپ کو معلوم ہے نا فرض ہے، اور جو صدقہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایسے ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرضہ دے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس لوٹائے۔ کیسے بڑھا چڑھا کے واپس لوٹائے؟ کہ ایک کھجور جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو گویا کہ تمہارا دایاں ہاتھ نے جس نے دیا تو بایاں کو پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہوا، تو اس کھجور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مٹھی میں بند کر لیا، اور قیامت کے دن اس کھجور کا وزن اس کو بڑھاتے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس صدقے کا وزن بڑھاتے گئے، تو وزن کہاں تک پہنچ گیا؟ احد کے پہاڑ تک پہنچ گیا۔ کب؟ تثبیتاً فی انفسہم ابتغاء مرضات اللہ، جب وہ کیا چاہتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تثبیتاً فی انفسہم، یقین والا ہے، اپنے نفس کے اندر وہ پکا ہے، ایمان اس کا قائم ہے، ایمانیات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ایمانیات سے بھرے ہوئے اس کھجور کا وزن احد پھاڑ دیتا ہے۔ اور مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں؟ کمثل جنت بربوہ، ایک ایسا باغ ہے جو اونچی جگہ پہ ہے، جہاں پہ ہم چلے جائیں نا، یہ لائک وائز اور ناردرن ایریاز میں ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کوئی مالی تو نہیں پانی دیتا، کتنی گرینری ہوتی ہے، پہاڑوں پہ کتنی گرینری ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی آبیاری بھی نہیں کرتا اور کیاری بھی نہیں کرتا، تو لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں برب جنت بربوۃ اصابہ وابل، تو بس ٹھیک ٹھاک بارش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، اس بارش کے موتیوں کے اندر اتنی غذائیت ہوتی ہے کہ لمبے لمبے درخت اور لمبی لمبی گرینریاں، اور ہر طرف ہی آپ کو کیا خوبصورت ماحول نظر آتا ہے۔ ہم یہاں سے میدانی علاقوں سے وہاں پہ صرف اسی لیے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اس کو گرو کرنے کے لیے بہت تیز بارش کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ صبح صبح کے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں نا، یہی ان کی کافی ہیں آبیاری کے لیے، ان کے آبیاری کے لیے، اسی سے ہی یہ جو ہے نا تناور درخت بن جائیں گے۔ یہ ہے ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں دیا، ریا ناس کے لیے دیا گیا، تو پھر اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مثال میں آتے ہیں؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک چٹان ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اب مٹی ہے، نیچے چٹان ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، ٹھیک ہے نا، بارش ہوتی ہے، اور بارش بھی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اچھی بارش ہوتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور مٹی وہ گئی، نیچے چٹان خالی، بیچ وہ گیا، فَتَرَكَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دو گے، کھجور احد پہاڑ کے لیے بن جائے گی، اور احد پہاڑ جتنا صدقہ دو گے، کھجور کا وزن بھی نہیں ہوگا اس کا۔ دس از اے ڈفرنس بٹوین، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری رات میں خرچ کر، میں تمہیں اور نوازوں گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
جن کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دیتے ہیں کمثل حبہ، جیسے کہ وہ ایک دانہ ہے. انبتت سبع سنابل، تو انبتت اگتی ہیں، سات سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر ایک بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں. یعنی کہ 1 روپیہ خرچ کرے گا نا تو منیمم کتنا ملے گا؟ منیمم 700 گنا 700 روپیہ. 1 لاکھ خرچ کرے گا تو منیمم کتنا ملے گا؟ ٹھیک ہے نا، 700 لاکھ. سمجھ لگی میرے؟ 7 کروڑ. اوکے، یہ منیمم ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. ان 7 کروڑ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 ارب یا 7 کھرب کر دیں. یہ تیرے دل کی ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتاً فی انفسہم کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. تو ہم بات کر رہے تھے، اور اسی زمرے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ آپ کرتے ہیں اور آپ ریا ناس کے لیے کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا شرک ہے. اور 3 ایسے اشخاص ہوں گے جو نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ مشرک ہے، نہ منافق ہے. انہی گندے کریکٹرز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں نا. یہ سب سے بدترین کریکٹرز ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کی آگ کو جلائیں گے، ٹھیک ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. یہ بیسیکلی وہ بدبخت مسلمان ہے جو ریا ناس، ٹھیک ہے نا، اس بیماری میں مبتلا ہے، اس شرک میں مبتلا ہے. وہ خرچ کرنے والا ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا غنی ہے، سخی ہے، اور اس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں ہیں. بہت بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا عالم ہے. اور مسجد سے باہر سڑک پہ بھی صفیں جو ہے نا لگ جاتی ہیں. اور تیسرا وہ بہت بڑا قرآن کا قاری ہے، ٹھیک ہے، جس کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں. لیکن تینوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ تینوں اپنے کارنامے سنائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کذبتا، جھوٹ بولا، میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا نا تو اس کا اجر میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صدقات کے اندر، ان خیرات کے اندر، ٹھیک ہے نا، ہمیں جو ہے نا، ہمیں ریا ناس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرنا ہے. اور صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ 8 مصارف دوسرا توبہ میں، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے. مسکین کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی. آج کل کے دور میں ایک شخص سے وہ 50,000 روپے کماتا ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس دینی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس میں پیٹرول ڈلوانا ہے، پھر اس کی مینٹیننس ہے، پانی کا بل ہے، اپنا سیوریج کا بل ہے، کالونی کا کوئی بل ہے. سمجھ لگی میری بات کی؟ تو اس کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا. اب بچے نے صبح ناشتہ بھی کرنا ہے، دوپہر کو روٹی بھی کھانی ہے، رات کو روٹی بھی کھانی ہے. تو اس کی جو بیسک نیڈز اگر اس پیسوں میں پوری نہیں ہوتی، وہ بھی بیچارہ مسکین ہے. تو ایسے مسکین تو ہمارے ہاں جو ہے نا بھرے پڑے ہیں، جو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا ان مساکین میں سے کس کو ڈھونڈنا ہے ہم نے؟ ان مساکین میں ان سے کون ڈھونڈنا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، جو چمٹ کے سوال نہیں کرتا، جو پکڑ کے سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، اپنی غیرت میں اپنی عزت میں مرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کے پیٹ کے اوپر اس نے پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو مدد اس طرح کرنی ہے کہ مدد بھی ہو، دوام بھی ہو، ہم اس میں ہمیشگی بھی ہو، اور اس کو اس کا احساس بھی نہ ہونے دیں، اس کے سامنے بھی نہ آئیں، تاکہ وہ بیچارے کو نا وہ تشکر اور وہ احسان مند جو ہے نا، وہ آپ کے سامنے اس کو جھکے. اور یہ آپ کے سامنے اگر وہ جھکے گا تو یہ بھی اس کا شرک ہوگا.
یہ مطلب یہ بھی اس کا شرک ہوگا. تو اس کی نا مطلب لائک غیر حاضری کیے ہوئے کوئی ایسی مدد کرو، کسی کے ہاتھ پیسے پہنچا دیے گھر میں اور اس سے بالکل بھی ملاقات نہ کرو، ٹھیک ہے. کوئی اس کے بچوں کی 6 مہینے کی اسکول کی فیس جمع کرا دی، ٹھیک ہے. اس طرح ان کی مدد کریں تاکہ وہ بیچارہ احسان مند بھی آپ کا نہ ہو اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی چلے جائیں. اللہ کہتے ہیں پھر وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور جو ہے نا ان صدقات اور زکوٰۃ کو لکھنے میں، اور اس کا نظام ایک پورا نظام ہوتا ہے، اس میں لکھت ہوتی ہے، پڑھے تو پراپر اس کا ایک رجسٹرز ہوتے ہیں پورا، جیسے آج کل کا FBR کا نظام ہے، ٹھیک ہے. یہ تاغوتی نظام ہے FBR کا، ٹھیک ہے، جو کہ ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. وہ اسلامی نظام تھا ہمارا جو بیت المال کا تھا. تو وہ بیت المال کے اندر جتنے بھی ہمارے جو ٹیکسز ہوتے تھے وہ زکوٰۃ کے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. آج تو ہمارے ہاں تو سیل ٹیکس بھی ہے، جنرل سیل ٹیکس بھی ہے، پتہ نہیں کون کون سی سیل ٹی وی ٹیکس، مطلب لائک وائز آپ کو معلوم ہے، بجلی کے بلوں میں بھی دیکھ لیجیے کہ کتنے ٹیکس آگ لگتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے 1 سال کے بعد اپنی زکوٰۃ دینی. اگر پوری بندے پراپر طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں تو یقین جانیے ہماری ملک کے اوپر ایک رتی بھر بھی ٹھیک ہے نا، ایک چونی بھی قرضہ نہ ہو. تو صاحب ثروت جو لوگ ہوتے ہیں اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو ڈبل پھنستے ہیں. ان کو ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی ہے پوری، ٹھیک ہے. حالانکہ ٹیکس اس کے اوپر فرض نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن زکوٰۃ دینی اس کے اوپر فرض ہے. اور زکوٰۃ کے مصارف 8 میں سے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتا. تو اس زکوٰۃ کے مصارف میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس جو ہے نا صدقات اور خیرات پہ سے دی جا سکتی ہیں. وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ، اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کو مسلمان آپ کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ اس کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اسلام سے پیار ہو جائے، اسلام سے محبت ہو جائے، اسلام کی طرف رغبت اس کی طرف ہو جائے، اسلام کی طرف ڈیویٹ ہو جائے، صرف اس عمل کی وجہ سے کہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ کی وہ بات سنتا ہے، وہ بات اس کے دل کو لگتی ہے، تو پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وفر رقاب، گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، آج کل تو وہ ہمارا سینیریو نہیں ہے. بتاتا چلوں کہ ایک اگر جب آپ طواف کرتے ہیں، جب آپ کا طواف کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا 7 چکروں کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایک گردن آزاد کرنا ہے. تو کہ جب غلام تھے ان کو جب آزاد کیا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے حضرت یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ آزاد کرایا تھا. اس طرح کئی عمرہ صحابہ نے جو کہ ہمارے بہت ہی جلیل القدر صحابی بنے بعد میں مسلمان ہو کر، تو ان کو پھر ان کے غیر مسلم اور مشرک مالکوں سے آزاد کروایا. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ والغارمین، ٹھیک ہے نا، کہ جو کہ بیسیکلی قرضے میں مبتلا ہے، مقروض ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا قرضہ آپ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ کے مطلب لائک وائز ایسٹ میں سے. اب یہ نہ ہو اس کے پاس جائیدادیں بھی ہوں، کاروبار بھی ہو، تو پیسے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کہیں جی میں نے تو قرضہ اس کا اتارا بھی. اس طرح نہیں. اگر وہ اپنی پھر جائیداد بیچے، اپنے کاروبار کو سمیٹے، ٹھیک ہے، اور اس کو کر کے اپنا قرضہ خود ادا کرے. اگر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہو چکا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وفی سبیل اللہ، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ اپنا سبیل اور مسافر میں بھی ہو سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، میں سعودی عرب گیا ہوں یا میں کہیں باہر ہوں اور میرے پاس جو پیسے تھے وہ گر گئے یا کسی نے چرا لیے، ٹھیک ہے، اور اب میں وہاں پہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو وہاں پہ کنگلا ہو گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت اس بھائی کی آپ مدد کر سکتے ہیں، اس بہن کی آپ مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے وقتی طور پہ اس کو آسانی دینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ 8 مصارف ہیں جو کہ میں نے بیان کیا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے بھی ہیں اور اللہ حکمت والے میں ہیں. ان مصارف جو میں نے بیان کی ہیں، اس میں کتنی حکمتیں ہیں، معاشرے میں کتنی اس سے
جو ہے نا جو نشوونما ہوگی، کتنی معاشرے میں خیر جو ہے نا وہ بانٹی جائے گی، اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔